الحمدللہ گزشتہ کئی جمعوں سے خلیفۃ المسلمین امیر المومنین جناب سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت طیبہ کے حوالے سے بیان کا سلسلہ چل رہا ہے۔ گزشتہ جمعوں میں نے آپ کو ان کا اصلی نام اور کنیت اور بارگاہ مصطفیٰ سے ملنے والے لقب عتیق کے بارے میں بیان جو ہے وہ پیش کیا۔ جس طرح اللہ نے اپنے محبوب کے ذریعے جناب ابو بکر کو عتیق کا لقب عطا فرمایا، اسی طرح عظمت والے نبی نے ابو بکر کو صدیق کا لقب بھی عطا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ کب عطا فرمایا؟ جناب ابو بکر کو یہ اعزاز کب نصیب ہوا؟ اس وقت نصیب ہوا جب میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو ظاہری سہارے تھے جناب سیدنا ابو طالب، وہ بھی وصال فرما گئے۔ آپ کی پہلی رفیقہ حیات اور غم گسار نبی، ساری کائنات کے غم میرے نبی بانٹتے ہیں، اور میرے نبی کا غم جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بانٹا کرتی تھی۔ ان کا بھی وصال ہو گیا۔ یہ دو ہستیاں جب یکے بعد دیگرے چلی گئی تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر صدمہ ہوا، پریشانی ہوئی، غم لاحق ہوا کہ میرے نبی نے اس سال کا نام بھی عام الحزن رکھ دیا کہ لوگوں یہ میرے لیے غم کا سال ہے کہ میرے مشفق چچا بھی اسی سال اللہ کے ہاں تشریف لے گئے، اور میری زوجہ محترمہ بھی اسی سال اللہ کی بارگاہ میں تشریف لے گئے۔ تو پھر میرے رب نے کرم نوازی فرمائی اور فرمایا، حبیب آپ فکر نہ فرمائیں، یہ دنیا کے ذہنی سہاروں کے اوپر اعتماد نہ کریں، آپ کا عظمت والا اللہ جو ہر وقت آپ کے ساتھ ہے، آپ کے عظمت والے رب کی رحمتیں اور برکتیں جو ہر وقت آپ کے ساتھ ہیں، تو آپ کو کسی وقت بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ پھر میرے رب نے اپنے نبی کو وہ لازوال معجزہ عطا فرمایا جسے ہم معراج کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان دو ہستیوں کے جانے کے بعد غم زدہ تھے، پریشان تھے، تو میرے رب نے محبوب کو تسلی دینے کے لیے معراج کی دولت عطا فرمائی اور بغیر پردوں کے اپنا دیدار عطا فرما کر محبوب کو تسلی عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ اور یہ معراج میرے آقا کا ایسا عظیم مرتبہ معجزہ ہے کہ جس کے اعتراف میں، جس کے اقرار میں اپنے تو اپنے رتب اللسان ہے، جو غیر مذہب ہے میرے نبی کے معراج کو وہ بھی خراج تحسین پیش فرماتے ہیں۔ ایک ہندو شاعر ہے، اس نے اپنی اصطلاح بھی استعمال کی شروع میں، وہ میرے آقا کے معراج کے متعلق عرض کرتا ہے کہ دیر سے ایک نور چلا اور حرم تک پہنچا۔ دیر کہتے ہیں مندر کو، اور یہ مندر ان کا مقدس جو ہے وہ عبادت خانہ ہے۔ اس نے یہ اصطلاح استعمال کر کے بتایا کہ لوگوں، میں محمد عربی کا کلمہ پڑھنے والا نہیں ہوں، لیکن اللہ نے جو اپنے محبوب کو عظمتیں عطا فرمائی ہیں ان پر میں بھی ایمان رکھتا ہوں دوسرے مذہب کا پیروکار ہو کر۔ دیر سے ایک نور چلا اور حرم تک پہنچا، آقا میرے گناہوں کا سلسلہ تیرے کرم تک پہنچا، آقا تیری معراج
تو لوح قلم تک پہنچا، اور میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ سبحان وہ کہتا ہے کہ آقا کی معراج یہ ہے کہ آپ لوح قلم تک تشریف لے گئے، اللہ کے حریم کبریا میں پہنچ کر بغیر پردوں کے اپنے رب کا دیدار فرمایا۔ یہ میرے آقا کا معراج ہے، اور غلاموں کی معراج یہ ہے کہ انہیں اللہ نبی کے قدموں تک پہنچنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ میرے آقا معراج کے لیے نکلے، بڑا عظیم المرتبہ سفر تھا میرے آقا کا۔ مکہ المکرمہ سے بیت اللہ سے بیت المقدس پہنچے، بیت المقدس سے پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتوں آسمان عبور ہو گئے، جنت و دوزخ کی سیر ہو گئی، اور وہ جگہ بھی آ گئی جس کو لا مکان کہا جاتا ہے، یعنی جہاں پہ جگہ کا تصور کرنا بھی محال ہے۔ اللہ نے وہاں اپنے حریم کبریا میں بلا کر اپنے نبی کو بغیر کسی حجاب کے اپنے دیدار کی دولت سے سرفراز فرمایا۔ اس چیز کا نام معراج ہے۔ اور پھر 70,000 کلام بھی فرمائے عظمت والے رب سے میرے نبی نے، اور واپس بھی آ گئے، جنت و دوزخ کی سیر بھی مکمل ہو گئی۔ دیر کتنی لگی؟ جس دروازے سے نکل کر آپ تشریف لے کر گئے تھے، اس دروازے کی کنڈی بھی ابھی تک حرکت فرما رہی تھی۔ جس جگہ بیٹھ کر میرے نبی نے وضو فرمایا تھا، وہ وضو کا پانی بھی چل رہا تھا، اور بستر بھی گرم تھا۔ میرے آقا اتنی لا مقام کی بلندیوں تک گئے، اور پھر واپس بھی آ گئے، اور دیر اتنی لگی کہ دروازے کی کنڈی بھی ابھی تک ہل رہی تھی۔ اب میرے آقا نے رات کو یہ معراج کی دولت سے سرفراز ہوئے، صبح نماز فجر کے بعد اپنے غلاموں کے سامنے اس کا تذکرہ فرمایا۔ حضور کے صحابہ تو انکار کا تصور ہی نہیں کر سکتے تھے، لیکن نبی کے غلاموں میں نے پڑھا اس دن جناب ابو بکر سفر میں تھے، میرے آقا کے ابتدا میں نماز فجر نہ پڑھ سکے، سفر سے واپس آئے دوپہر کے وقت، تو محسوس ہوا کہ پورے مکہ میں ایک طوفان مچا ہوا ہے، ہلچل مچی ہوئی ہے۔ ابو جہل نے موقع غنیمت جانا، ایک کافروں کا وفد لیا، اور جناب ابو بکر سے جا کر ملاقات کر کے کہا کہ ابو بکر، آپ کی عقل اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ ایک شخص رات کے مختصر وقت میں مکہ المکرمہ سے بیت المقدس چلا جائے، پھر پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، ساتواں آسمان بھی عبور کر جائے، اللہ سے ملاقات بھی ہو، اور پھر واپس بھی آ جائے؟ تو جناب ابو بکر سمجھ گئے کہ یہ کافر کسی مشن پر میرے پاس آئے ہیں۔ آپ نے بات سن کے فرمایا، اے ابو جہل، ذرا یہ بتا کہ یہ بات کرنے والی کون سی ہستی ہے، یہ دعویٰ کیا کس نے ہے؟ ابو جہل کہتا ہے میں سمجھ گیا کہ شاید ہمارا جال کامیاب ہو گیا ہے۔ میں نے کہا کہ جس کو دوست بنا رکھا تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں۔ نبی کے غلاموں جناب ابو بکر نے جب اپنے آقا کا، اپنے مولا کا نام سنا تو آپ نے سر جھکا لیا اور فرمایا، اے ابو جہل، اگر میرے نبی نے یہ دعویٰ کیا ہے تو ابو بکر بغیر کسی حیل و حجت کے اسے ماننے کے لیے تیار ہے، اور فرمایا کہ اگر میرے نبی اس سے کوئی اور بڑی خبر بھی دے تو ابو بکر اس خبر کی تصدیق کرنے کے لیے بھی ہر وقت حاضر ہے۔ اور یہ بات نماز ظہر کے وقت کے قریب میرے آقا کے دربار میں بھی پہنچ گئی کہ آقا، آج آپ کے یار غار ابو بکر نے آپ کے واقعہ معراج کو آپ سے سنے بغیر اس کی تصدیق فرما دی ہے۔ تو میرے نبی خوش ہوئے، اور اپنے غلاموں کی محفل میں جناب ابو بکر کو میرے نبی نے جو لقب عطا فرمایا وہ میں پیش کرنے لگا، اور جو فرمائی ایمان تعالیٰ ہو جائے گا۔ برادران اسلام، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
فرمایا بادل یومی انت صدیق. ذوق سے محبت سے کہے سبحان اللہ. میرے نبی نے فرمایا اے ابو بکر تم نے میرے سے سنے بغیر میرے واقعہ معراج کی تصدیق فرمائی ہے. فرمایا مبارک ہو آج سے ہم نے آپ کو صدیق کا لقب عطا فرما دیا ہے. اور نبی کے غلاموں یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عاشق صادق ہے جس نے اسلام قبول کرنے کے بعد اپنا سب کچھ نبی کے قدموں پہ نچھاور کر دیا. عاشق لوگ کہلاتے تو بہت ہیں لیکن نبی کے غلاموں اگر تاریخ اسلام پڑھیں تو عاشق بننا بڑا مشکل کام ہے. اس لیے میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا عاشق عاشق ہر کوئی آنکھیں تو عاشق بندہ مر کے لکی ڈر گئے زہر کنوں تو عاشق پیتا پیالہ بھر کے. فرمایا عام ذی شعور عقل والا بندہ اس بات سے ڈرتا ہے کہ زہر جان لیوا ہے اس سے جان چلی جاتی ہے. لیکن فرمایا جب کوئی عاشق کے صادق بن جاتا ہے تو پھر وہ زہر کا پیالہ بھر کے پیتا ہے اور اس امید پہ پیتا ہے کہ زہر کا پیالہ پیتا تو مجھے اپنے محبوب کا دیدار نصیب ہو جائے گا. اور اسی مقام پر سلطان العارفین نے بھی خراج تحسین پیش فرمایا جناب ابو بکر کو عاشق دل رکھے وانگ پہاڑا ہو لکھ لکھ بٹیاں تن ہزار کر جائے باغ بہارا ہو منصور جے اور یتھے سولی جتھے تے جڑے واقف کل اسرار ہو سر سجدے لا چکی ہے میرا کامل باہو دلوں کے کافر کے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے واقعہ معراج کی تصدیق کر کے بارگاہ مصطفیٰ سے صدیق کا لقب پایا. اور پھر میرے رب نے اپنے محبوب کی تعین میں قرآن کی آیت نازل فرما کر محبوب کی زبان رسالت کی تصدیق فرمائی. برادران اسلام اللہ جل شانہ نے اعلان فرمایا والذی
فرمایا ایک وہ ہستی ہے جو سچ لے کر دنیا میں آئی، اور ایک وہ ہستی ہے جس نے سب سے پہلے اس سچ کی تصدیق فرمائی۔ سچ لے کر آنے والے میرے نبی ہیں اور سچ کی تصدیق فرمانے والے جناب ابو بکر صدیق ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم سب کو جناب سیدنا ابو بکر صدیق کے نقش قدم پر چلتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔